السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں مجھے مانگنے کی ادا نہ دے پارٹ 5۔ یہ کون سی راتوں رات تمہاری نئی دوست بن گئی، اور وہ بھی دوسرے شہر میں؟ مما کو حیرت تھی۔ دوست بنتے ہوئے کون سی دیر لگتی ہے؟ وہ ان کے بیڈ پر نیم دراز ہوئی۔ یہ تم کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو حورین؟ وہ متفکر تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ٹیبلٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ پوری طرح سے بیٹی کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو انہیں اپنی کسی سہیلی کے نکاح میں دوسرے شہر جانے کی اطلاع دینے آئی تھی۔ کن چکروں میں پڑی ہوئی ہوں؟ ان کی پریشانی کو اس نے سیریس نہیں لیا تھا۔ انسٹیٹیوٹ سے آنے کے بعد تم سارا دن اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہو، احمد کو الگ تم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، اور یہ اچانک اب کون سی تمہاری نئی دوست نکل آئی ہے؟ بتاؤں گی آپ کو، سارا کچھ تفصیل سے بتاؤں گی، مگر ابھی نہیں، ابھی مجھے پارلر کے لیے نکلنا ہے۔ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر کچھ شاپنگ بھی کرنی ہے۔ اچھا، جانا کب ہے؟ جمعے کو۔ ابھی نکل رہی ہوں میں، بائے۔ اس نے سفید رنگ کی پاؤں کو چھوتی میکسی پہنی تھی، جس کے صرف گلے اور بازو پر نفیس سا کام تھا، باقی ساری سادہ تھی۔ اس کے ساتھ لائٹ پیچ کلر کا ایمبرائڈری کا دوپٹہ تھا، جو اس کے دائیں کندھے پر پھیلا ہوا تھا۔ پاؤں میں اس نے کھسے ہی پہنے ہوئے تھے۔ میک اپ حسب معمول نیچرل سا تھا۔ جویلری کے نام پر اس کے کانوں میں سفید ٹپس تھے۔ سیاہ سلکی بال کھلے ہوئے بائیں کندھے پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے کی نظر ایک لمحے کو پلٹنے سے انکاری ہو جائے۔ یہ دادی ہے، یہ امی ہے، پھپھو سے تو آپ مل ہی چکی ہے، یہ زویا ہے میری چھوٹی بہن۔ سامیہ اسے اپنے گھر کے افراد سے متعارف کرا رہی تھی، اور وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے ان سب سے مل رہی تھی۔ وہ کبھی بھی بہت سوشل نہیں رہی تھی، مگر ان سب لوگوں سے ملنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ سامیہ کے والد ابتسام احمد 3 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ بہن صالحہ احمد بڑی تھی اور حشام احمد چھوٹا تھا۔ صالحہ کی شادی اپنے چچا زاد سے ہوئی تھی، جو کہ شروع سے ہی ان کے گھر کے اوپر والے پوشن میں مقیم تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، زرار اور عباد۔ زرار آرمی میں تھا اور عباد بھی زیر تعلیم تھا۔ ابتسام احمد کی 2 بیٹیاں تھیں، سامیہ اور زویا۔ سامیہ بی ایس سوشیولوجی کی فرسٹ ایئر میں تھی، جبکہ زویا ابھی 7ویں جماعت میں تھی۔ سامیہ کے دادا وفات پا چکے تھے، جبکہ دادی ابھی حیات تھی۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی تھی۔ ابتسام احمد اپنے والد کا جنرل اسٹور چلاتے تھے۔ حشام احمد نے چند سال ایک ہسپتال میں سائیکولوجسٹ کے طور پر کام کیا تھا، مگر اب اس کا دھیان لکھنے پر تھا۔ وہ سب اکٹھے رہتے تھے۔ صالحہ کی فیملی اوپر والے پوشن میں تھی، جبکہ دونوں بھائی اپنی والدہ کے ساتھ نیچے رہتے تھے۔ نکاح کی تقریب سادگی سے ہوئی تھی۔ خاندان کے لوگوں کے علاوہ سامیہ اور عباد کے چند دوست تھے۔ اتنے چھوٹے پیمانے کی تقریب کے باوجود مرد حضرات اوپر والے پوشن میں تھے، جبکہ خواتین نیچے تھی۔ حورین کا حشام احمد سے بمشکل 1-2 بار سامنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی بھوری آنکھوں میں پہلے شناسائی اتری تھی اور پھر حیرانی۔ وہ اس کی زندگی کا ایک یادگار دن تھا، جو ان سادہ اور پرخلوص لوگوں کے درمیان گزرا تھا۔ وہ سب اجنبی ہوتے ہوئے بھی اسے اجنبی نہیں لگ رہے تھے۔ دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے۔ شام اتری تو اسے واپس جانے کا خیال آیا۔ تم کیسے جاؤ گی ابھی؟ صالحہ سے رخصت کرتے ہوئے فکر مند تھی۔ میرے پاس گاڑی اور ڈرائیور ہے۔ پھر بھی شام ہو گئی ہے اب تو، ابھی صرف 5 ہی تو بجے ہیں، اور بمشکل 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ 8 بجے سے پہلے میں گھر پر ہوں گی۔ چلو، بہت خیال رکھنا اپنا، اور زرار کی شادی پر ضرور آنا۔ جی انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ ان سے گلے ملی تھی۔ سامیہ اور اس کی امی سے ملنے کے بعد وہ اس کی دادی سے ملی تھی۔ خوش رہو، سلامت رہو۔ وہ دھیمے مزاج کی شفیق سی بزرگ خاتون تھی۔ سامیہ اور صالحہ اس کے ساتھ باہر کی گلی تک آئی تھی، جہاں اس کا ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہاں حشام اور زرار پہلے سے کھڑے ہوئے تھے۔ نکل رہی ہیں آپ؟ وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جب وہ ڈرائیور کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ راستے کا پتہ ہے نا آپ کو؟ خاص کر کے ادھر سے مین روڈ تک؟ اس کے لہجے کی فکر مندی نے حورین کے دل پر اپنا نقش چھوڑ دیا تھا۔ اب آگے تم رہ لو گی یہاں؟ اس کے انداز میں وہی فکر مندی تھی۔
کیوں نہیں رہ لوں گی؟ اس کے ہونٹوں پر دلکش ترین مسکراہٹ تھی۔ کوئی خوبصورت شام تھی اور وہ دونوں حشام احمد کے گھر کی چھت پر کھڑے پرندوں کو اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس لوٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مطلب چھوٹا گھر ہے، چھوٹا شہر ہے، تمہاری محبت تو چھوٹی نہیں ہے نا؟ نہ تمہارے دل میں میرے لیے جگہ کی کمی ہے؟ اس نے باؤنڈری وال کے ساتھ ٹیک لگا کر سینے پر بازو باندھے تھے، لیکن پھر بھی اس کی نظریں آسمانوں پر اڑتے پرندوں پر تھی۔ پھر کیا؟ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ لیے وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا؟ ان بھوری آنکھوں میں الجھن تھی۔ زندگی آسان نہیں ہے، مشکل تو کسی نہ کسی روپ میں ہمیشہ ہوگی۔ میں کیوں نہ مشکل کا انتخاب خود سے کروں؟ اتنی گہری باتیں بھی کر لیتی ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ ہنر صرف تمہارے پاس ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، پنکھڑیوں میں چھپی موتیوں کی لڑی گنگناتی ہوئی وہ دلکش ہنسی۔ اس کا انداز سحر انگیز تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے سنتی چلی گئی۔ سرخ و سفید رنگ کے عروسی لباس میں اس کا حسن دمک رہا تھا۔ اپنی کلائیوں میں پڑی سرخ کانچ کی چوڑیوں سے کھیلتی، لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ لیے وہ اس کے کمرے میں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو اس نے پلکوں کی جھالر اٹھائی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آواز جل ترنگ کی طرح بجی تھی۔ کیسی ہو؟ بھوری آنکھیں اس کے دمکتے چہرے پر تھی۔ ٹھیک۔ اس کی نظریں واپسی کے راستے بھول گئی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں، بلکہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ملا کوئی جواب؟ اس کی ہنسی کمرے کی فضاؤں میں بکھری۔ جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔ جواباً وہ گنگنایا تھا، یہ تم نے بنایا ہے کھانا؟ واقعی؟ تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہ سب آتا ہے۔ آتا نہیں تھا مگر سیکھ لیا۔ سیکھ لیا؟ ہاں، تمہارے لیے سیکھ لیا۔ بھوری آنکھوں میں محبت کے سمندر موجزن ہوئے تھے۔ اس کی گردن مزید تند گئی تھی۔ چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت تھا۔ جب سامعہ اور صالحہ نے حشام کے لیے تمہارا نام لیا تو میں کافی فکر مند ہو گئی تھی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی، ان کی انگلیاں اس کے بالوں میں گردش کر رہی تھی۔ تم مجھے بڑی نازک مزاج لگی تھی۔ مجھے خدشہ سا ہوا کہ تم یہاں نہیں رہ سکو گی۔ آپ کو ڈر لگا کہ میں آپ کا بیٹا چھین کر لے جاؤں گی؟ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سچ پوچھوں تو ہاں، مجھے خدشہ سا ہوا تھا۔ ان کے بوڑھے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اور اب کیا لگتا ہے آپ کو؟ اب تو لگتا ہی نہیں کہ تم کہیں اور سے آئی ہو، لگتا ہے ہمیشہ سے یہیں رہتی آئی ہو، ایسے گھل مل گئی ہو جیسے یہیں پلی بڑی ہو۔ ارے بھابھی، فکر مت کریں نا آپ، میں خود لے کر جاؤں گی سامیہ کو، ساری شاپنگ کرواؤں گی اور پھر واپس لے کر آؤں گی۔ حرین، مجھے مناسب نہیں لگ رہا یوں اس کا شادی سے چند دن پہلے ہی اکیلے نکلنا۔ چند دن کیوں، 2 ہفتے پڑے ہیں ابھی شادی کو، اور اکیلی کیسے؟ میں ہوں نا اس کے ساتھ۔ تم کون سی بڑی بھی ہو؟ رشتے میں تو ہوں نا بڑی، پلیز بھابھی مان جائیں۔ لیکن حرین بھابھی، میں لے رہی ہوں نا ذمہ داری، مجھ پر آپ کو یقین نہیں ہے؟ بات یقین کی نہیں ہے، یقین کی ہی بات ہے، بس ہم لوگ جا رہے ہیں۔ حرین بھابھی مان جائے نا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن سے نکلی تھی۔ سامیہ باہر ہی کان لگائے کھڑی تھی۔ اب 5 منٹ کے اندر نکلو یہاں سے، اور اپنے مجنوں کو بھی خبر کر دو تاکہ وہ وقت پر پہنچ جائے۔ جی۔ وہ بوکھلائی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میڈم گھر آ گیا ہے۔ ڈرائیور نے حیرت سے بیک ویو میرر میں جھانکا تھا۔ جس کا گھر پہنچ کر بھی گاڑی سے اترنے کو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سارے راستے وہ نہ جانے کتنے ہی خواب دیکھتی رہی۔ ہے کون سا گھر؟ اس نے بے حد چونک کر کھڑکی سے نظر آتے جاتے پہچانے مناظر پر نظر ڈالی۔ اپنا گھر میڈم؟ اس نے اب گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ اوہ اچھا، صحیح۔ وہ ایک دم دروازہ کھول کر نکلی۔ بالکل بے دھیانی میں اس کا پاؤں میکسی کے دامن میں الجھا تھا۔ اگر وہ فوراً گاڑی کا سہارا نہ لیتی تو گرنا لازمی تھا۔ اس 2 گھنٹے کے سفر میں اس کے تصورات نے جانے کون سی منازل طے کر لی تھی۔ وہ واپس اپنی پرانی دنیا میں آنے کے لیے جسے تیار ہی نہیں تھی۔ یہ تصورات بھی عجیب ہوتے ہیں، ان کے حوالے انسان خود کو کر دے تو جانے کون سی دنیایں دیکھ آئے۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ اپنی کیفیت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ چینج کرنے کے بعد جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو نیند کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا تصور ایک بار پھر سے کئی دنیایں سجائے بیٹھا تھا۔
وہ کسی غیر حقیقی دنیا میں قدم نہیں رکھنا چاہ رہی تھی، لیکن ان کی کشش کے سامنے وہ زیادہ دیر مزاحمت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس رات نیند کی دیوی انتظار کرتی رہ گئی تھی اور اس کے خیالوں کی دنیا سے وہ آنے سے پہلے کھڑکیوں سے سورج کی روشنی چھن چھن کر اندر آنے لگی۔ اس نے کلر بدل کر سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا۔ 7 بج رہے تھے، آنکھیں جل رہی تھی، دماغ بوجھل تھا۔ میں آج نہیں آ سکوں گی، اس نے رضا کو ٹیکسٹ کیا اور پھر فون بند کر کے منہ تکیے کے نیچے چھپا لیا۔ اب آگے کیا خیال ہے تمہارا؟ مما نے اس کی کونی ہلائی۔ جی؟ اسے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا خیال ہے تمہارا؟ کس بارے میں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کس بارے میں؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے جو تمہیں قصہ سنا رہی ہوں اس بارے میں۔ ان کے انداز میں شدید ناراضگی تھی۔ اوہ اچھا، اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے نظر چرا لی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کدھر ہے تمہارا دھیان؟ انہوں نے پریشانی سے اپنی اکلوتی اولاد کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا مما۔ کچھ تو ہوا ہے، تمہاری حرکتیں شدید مشکوک لگ رہی ہے مجھے۔ کون سی حرکتوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ جو تم کھوئی کھوئی رہنے لگی ہو، نت نئی دوستیں بنا رہی ہو، دیر تک سو رہی ہو، چھٹی بھی کی تم نے آج؟ حالانکہ تم کبھی چھٹی نہیں کرتی، کسی صورت نہیں کرتی۔ ہفتے کے دن بھی ہم سب گھر پر ہوتے ہیں مگر پھر بھی تم جاتی ہو۔ جی بس تھک گئی تھی میں، اس لیے چھٹی کر لی، باقی سب ٹھیک ہے مما۔ حورین بیٹا، کوئی مسئلہ ہے تو آپ شیئر کر سکتی ہو میرے ساتھ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے مما، سب ٹھیک ہے۔ ایک بات بتانی ہے آپ کو، لیکن کچھ دنوں بعد۔ اس نے ان کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ کچھ دنوں بعد؟ ابھی کیوں نہیں؟ ابھی میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچی۔ اب آگے کلاس کے دوران اسے ٹیکسٹ میسج کا نوٹیفیکیشن ملا تھا۔ کلاس ختم کر کے نکلتے ہی اسے چلتے چلتے فون چیک کیا تھا۔ اجنبی نمبر تھا اور واٹس ایپ کی بجائے ریگولر میسج تھا۔ دونوں باتیں ہی حیرانی کا باعث تھی اس کے لیے۔ السلام علیکم، حشام احمد ہیئر۔ تو اس نے بالآخر رابطہ کر لیا۔ ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو گھیرا تھا۔ وعلیکم السلام، کافی سوچ کر اس نے جواب دیا۔ وہ اس کے بعد لاشعوری طور پر انتظار کرتی رہی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے اپنے انتظار کرنے پر حیرت ہو رہی تھی۔ آخر کیوں میں اس شخص کی طرف کھنچتی ہوں؟ اس میں ایسا کیا ہے آخر جو کسی اور میں نہیں؟ واپس گھر آتے ہوئے وہ اپنے ہی ذہن میں اٹھتے سوالوں کا ضد میں تھی۔ اس کی خاموشی، اس کا دھیما پن، اس کی شاعری، یا پھر اس کی بے نیازی، تعلق رکھتے ہوئے بھی بے تعلقی۔ کچھ تو ہے جو اس قدر پراسرار ہے۔ میں جو کسی سے متاثر نہیں ہوتی تھی، میرے معیار تک کوئی پہنچ نہیں پاتا تھا، اور یہ بظاہر عام سا دکھنے والا شخص میری سوچوں پر قابض ہو گیا ہے۔ میں اس کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عجیب سی الجھن تھی جس سے وہ خود کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ شام کو دوبارہ اس کی طرف سے میسج آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے فوراً میسج دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فوراً جواب دے یا نہیں۔ اللہ کا شکر ہے 5 منٹ کے بعد اس نے اسے جواب دیا تھا۔ مجھے بات کرنی تھی آپ سے۔ اگلا میسج فوراً آیا۔ جی؟ نہیں، فون پہ نہیں، میں ملنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے 2 منٹ کے بعد پھر جواب دے دیا۔ میں اس اتوار کو اسلام آباد آ رہا ہوں، آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل۔ کہاں پہ؟ آپ میرے گھر آ جائیں۔ کس ٹائم؟ جب آپ کو مناسب لگے، میں سارا دن گھر پر ہی ہوں۔ میں تقریباً 11:30 تک آؤں گا۔ اوکے۔ اب آگے چاچو نے آپ سے بات کی، لیکن انہیں آپ کا نمبر کدھر سے ملا؟ سامیہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ تم نے نہیں دیا تھا؟ سیل فون کا کان سے لگائے وہ اپنے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ نہیں، میں نے تو نہیں دیا تھا، مجھ سے تو انہوں نے نہیں مانگا۔ پھر کیسے پتا چلا؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو، آپ کا ایڈریس بھی تو تھا ان کے پاس۔ ہاں، نمبر تو واقعی میرا کافی سالوں سے یہی چل رہا ہے، لیکن اگر ان کے پاس تھا تو انہوں نے رابطہ کیوں نہیں کیا پہلے؟ انہوں نے لیٹر بھی تو نہیں بھیجے، حالانکہ ان کے پاس آپ کا ایڈریس بھی تھا۔ اب یہ مسٹری آپ خود ہی سالو کریں کہ وہ اتنے ہیسیٹیٹ کیوں ہے۔ ویسے کیا کہا انہوں نے آپ کو؟ کچھ خاص نہیں، ملنے کی بات کی تھی۔ اوہ، تو مل رہے ہیں آپ لوگ؟ کہاں؟ میرے گھر۔ میں نے سوچا مما سے بھی ملا دوں۔ تم بھی آ جانا۔ نہیں، میں نے کباب میں ہڈی نہیں بننا۔ وہ ہنسی تھی۔ یہاں ابھی سرے سے کباب ہی نہیں بنا، تم ہڈی بننے کی بات کر رہی ہو؟ دونوں ہنس دیے۔ اب آگے
آپ کے مہمان آ گئے ہیں۔ وہ بال برش کر رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی۔ کدھر ہے؟ بٹھایا تم نے انہیں؟ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جی ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، ملازمہ نے دروازے میں ہی کھڑے کھڑے بتایا۔ اچھا تم چلو چائے وغیرہ کا انتظام کرو، میں آتی ہوں۔ جی۔ وہ پھرتیلی سی لڑکی فوراً ہی دوڑ پڑی۔ اس نے شیشے میں نظر آتے اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ سفید ٹراؤزر پر اس نے لیمن کلر کی گھٹنوں تک لمبی شرٹ پہن رکھی تھی۔ لیمن کلر کا شفون کا دوپٹہ سمٹا ہوا دائیں کندھے پر پڑا تھا۔ چھوٹا سا کیچر اٹھا کر اس نے سیاہ سلکی بالوں کو قید کر لیا اور پھر ایک آخری نظر خود پر ڈال کر وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں جانے سے پہلے اس نے کچن میں جھانکا۔ ملازمہ ٹرالی سیٹ کر رہی تھی۔ سب تیار ہے؟ جی بی بی جی سب تیار ہے، بس 10 منٹ کے بعد لے آنا۔ اور مما کدھر ہیں؟ وہ تو ابھی باہر نکلی ہے، میں نے انہیں گھر رکنے کو کہا تھا۔ کدھر گئی ہے؟ یہ تو نہیں پتا مجھے، شاید سعد والی بیگم صاحبہ کے گھر گئی ہیں۔ اچھا نکلی کب ہے؟ یہی کوئی 2 منٹ ہوئے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم لے آنا یہ 10 منٹ میں، کہہ کر وہ ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ السلام علیکم، اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھیے پلیز۔ وہ اس کے سامنے والی نشست پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ بیٹھتے ہی اس نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ آئی ایم سوری آپ کو انتظار کرایا۔ نہیں ایسا بھی کوئی انتظار نہیں تھا، صرف 5 منٹ ہوئے ہیں مجھے آئے۔ اور سنائے گھر میں سب خیریت ہے؟ جی سب ٹھیک ہے، زرار کی شادی میں فقط چند دن رہ گئے ہیں، اس کی تیاریاں چل رہی ہے زور و شور کے ساتھ۔ سامیہ نے بتایا تھا مجھے۔ اتفاقات ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، مگر سامیہ سے آپ کی دوستی تھوڑا عجیب اتفاق لگی مجھے۔ وہ کیوں؟ اس نے نظریں اس کے چہرے پر جمائی۔ پتہ نہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہے لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیسے پتہ ہے۔ اس کی نظر شیشے کی میز کی سطح پر جمی تھی۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے اس اتفاق پر؟ اسے الجھن ہو رہی تھی اب۔ وہ شخص کھل کیوں نہیں جاتا آخر؟ نہیں اعتراض تو نہیں ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اعتراض نہ ہونے کے باوجود بھی کچھ ہو، تو وہ اس سے کھل کر بولنے پر اکسا رہی تھی۔ تو یہ کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی شخص پر شدید غصہ آیا ہو، لیکن حالات ایسے ہو یا اس شخص کی پوزیشن ایسی ہو کہ آپ اس پر اپنا غصہ نہیں نکال سکے، لیکن جیسے ہی کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آ جائے جس پر آپ غصہ نکال سکتے ہو، تو اس کی کسی ذرا سی ناپسندیدہ حرکت پر آپ آپے سے باہر ہو جائیں اور سارا غصہ اس پر نکال دیں۔ وہ نہ جانے کون سی پہیلیاں بجھوانا چاہ رہا تھا۔ ہم سب ایسا کرتے ہیں شاید، جانے انجانے میں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ وہ اس کے موضوع بدلنے پر غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا جیسے غصہ ایک جذبہ ہے، چاہت بھی ایسا ہی ایک جذبہ ہے، ایک اندھا جذبہ؟ یہ ہم سب کے اندر موجود ہے، لیکن پتہ نہیں چل پاتا کہ کس کے لیے ہے۔ جو بھی چیز قابل چاہ نظر آتی ہے، لگتا ہے بس ہم یہی چاہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے غصے کی موجودگی میں جو بھی شخص قابل غصہ نظر آتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمیں اسی پر غصہ ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں الجھن دے رہی تھی۔ سادہ سی بات ہے لیکن سمجھ مشکل سے آتی ہے سب کو، مجھے بھی بہت مشکل سے اور بڑی دیر سے سمجھ میں آئی ہے۔ یہ بات ابھی یہاں کرنے کا کوئی مقصد؟ جی میں دراصل یہی بات کرنے آیا تھا، کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صرف یہ بات کہنے؟ وہ بھی چہرے پر حیرت سجائے کھڑی ہو گئی۔ جی کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے کیا کہوں، بڑی مشکل سے یہ بات سوجھی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی شرٹ کے سامنے والی جیب سے فولڈ کیا ہوا سفید کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اور یہ بھی، یہ کیا ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ یہ آپ کے لیے کچھ لکھا تھا میں نے، لکھتا تو خیر بہت رہا ہوں اور آپ کے لیے ہی لکھتا رہا ہوں، لیکن کچھ چیزیں جو میں اب سمجھنے لگا ہوں وہ پہلے نہیں سمجھتا تھا، سو یہ لکھنا پہلے کے لکھنے سے مختلف ہے۔ میں دعا کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ زمین پر نظریں جمائے اس کے سامنے کھڑا تھا، اور وہ آنکھوں میں الجھن اور سوال لیے کبھی اس شخص کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے سفید کاغذ کو۔ اجازت چاہوں گا میں اب، اللہ حافظ، کہہ کر اس نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اللہ حافظ۔ اس نے خالی نظروں سے اسے خود سے دور ہوتے دیکھا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ دیکھنا آخری دفعہ کا دیکھنا ہے۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کھولا تھا۔ وہ کسی رائٹنگ پیڈ سے نکلا ہوا بغیر لائنوں والا کاغذ تھا، جس پر نیلی روشنائی میں جانی پہچانی لکھائی تھی۔
ہاں یہ ممکن ہے، بہت ممکن ہے۔